بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون کسی شخص کا کسی قوم کی امامت کرنا اور اس حال میں امامت کرنا کہ وہ لوگ اس شخص کو ناپسند کرتے ہوں، یعنی اس کو عہدہ امامت پہ ناپسند کرتے ہوں، تو ایسے شخص کا امامت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المغافري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے۔ کانا یقول کا معنی یہ ہوا آپ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے، ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں کہ لا يقبل اللہ منہم صلاۃ، کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ان کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ یہاں سے یہ مراد یہ قبول اجابت اور قبول اصابت، یہ دو معنی ہوتے ہیں قبول کے۔ قبول اجابت وہ ہوتا ہے کہ اصلاً ہی قبول نہ ہونا، قبول اجابت اصلاً ہی قبول نہ ہونا، وہ ہے قبول اصابت، قبولیت کا حق ادا نہ ہونا۔ تو قبول اجابت اور قبول اصابت جہاں پر بھی لا يقبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو قبول اجابت اور اصابت ہوتے ہیں۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس بات کو قبول فرمائی، تو اس سے قبول اجابت بھی مراد ہوتا ہے اور اصابت بھی مراد ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر لا يقبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بعض جگہ پر قبول اصابت ہوتا ہے، بعض جگہ قبول اجابت ہوتا ہے۔ یہاں پہ قبول اصابت مراد ہے، یعنی اصابت اجابت کا مطلب ہے کہ اصلا نماز ہی نہیں ہوئی، اجابت کا معنی ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی، واجب الاعادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، واجب الاعادہ ہے۔ یعنی جیسے لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، اس بندے کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے، تو وہاں پر جو نماز نہ ہونا ہے وہ نماز کا اجابت ہے، یعنی نماز کا وجود ہی نہیں ہوا۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایسی قبول اصابت کا مطلب ہے کہ نماز کا جو درجہ حاصل کرنا تھا وہ درجہ آپ حاصل نہ کر سکے، اس کو اصابت کہتے ہیں، تو یہ قبول اصابت ہے۔ تو ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صلاۃ، کہ تین بندے ایسے ہیں کہ جن کی اللہ نماز قبول نہیں فرماتے، یہاں پر قبول اصابت مراد ہے، نماز برل ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔ پہلا شخص کون ہے؟ من تقدم قوما وهم له کارہون، کوئی شخص کسی قوم میں، من تقدم قوما، جو شخص لوگوں کو امامت کرے، من تقدم قوما، جو کسی قوم کی امامت کرے، وهم له کارہون، اور وہ لوگ اس کو برا 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 چاہ رہے، وہ لوگ اس کو پسند نہ کر رہے ہوں، تو ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر بتائے یہاں پہ قبول ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، من تقدم قوما وهم له کارہون، جو کسی قوم کی امامت کرے اور لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہوں، تو ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، مطلب قبول اصابت مراد ہے۔ اور یہاں پر من تقدم قوما، وہ جو لوگوں کی امامت کرے، تو من تقدم قوما امامت کرنے سے مراد ہے، اور امامت کے اندر امامت نماز کی امامت مراد ہے اور دیگر چیزوں کی امامت بھی مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیگر عہدوں میں کوئی لوگوں کے درمیان جج بن کے فیصلے کر رہے، لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو بات ہے، یہاں پر جو کراہت کا اعتبار ہے وہ اہل دین کی کراہت کا اعتبار، ہر کس و ناکس کی کراہت کا اعتبار نہیں ہے،
اہل دین کا مطلب اہل علم. اہل علم کی کراہت کا اعتبار ہے. بطور مثال ایک شخص ہے وہ داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے اور وہ امامت کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، ناچتا بھی ہے، گاتا بھی ہے، لوگوں سے گھلتا ملتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اہل علم اس کو پسند نہیں کرتے. تو یہاں پر جو معرفت مسائل ہے، جو معرفت مسائل ہیں وہ مراد. جو معرفت مسائل، دیکھیے یہاں پر ہمارے ہاں تو کام ہی جمہوریت کا چل رہا ہے نا، اور جمہوریت کے اندر اہل علم اور غیر اہل علم یہ سب برابر ہیں جمہوریت کے اندر. یعنی اگر 50 بھنگی ہیں اور جی ہاں امام کی نماز قبول نہیں ہوئی تو ظاہر بات ہے دیگر لوگوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قبول اصابت مراد ہے. یعنی نماز کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تھا. یعنی نماز میں اگر 100 نمبر ملنے تھے تو 100 نمبر نہیں ملیں گے، 50 نمبر ملیں گے. تو یہ قبول اصابت مراد ہے. اجابت اور اصابت میں شروع میں بتا چکا ہوں. تو یہاں معرفت مسائل مراد ہے. لوگ اس کو ناپسند اس لیے نہیں کر رہے بس مجھے اچھا نہیں لگتا، بلکہ لوگ اس کو پسند اس لیے نہ کر رہے ہوں کہ اس کو نماز کے مسائل کی معرفت نہیں ہے، نماز کے بارے میں یہ نہیں جانتا، نماز کے احکامات یہ نہیں جانتا. اگر جانتا ہے تو ہمیں تصدیق نہیں ہے کہ یہ جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا. تو یہاں پر جو قرات مراد ہے وہ اہل علم کی اور اہل دین کی مراد ہے، اور اس میں بھی اکثریت کی رائے. بطور مثال 10 اہل علم ہیں تو اس میں سے 6 کی رائے اس کے بارے میں مثبت ہے تو نماز صحیح ہے، 4 کی رائے مثبت نہیں ہے تو نماز درست نہیں. تو ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صلاۃ من تقدم قوما وهم له کارہون. یہ پہلی چیز ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ورجل اتى الصلاۃ دیبارا، وہ شخص جو نماز کے ختم ہونے کے بعد آئے. دیبارن ختم ہونے کے بعد، بعد دیبار کا مطلب ہے بعد میں، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے آنا. تو دیبار پیچھے آنے کو کہتے ہیں. رجل اتى الصلاۃ، وہ شخص آتا ہے نماز کے لیے دیبارن نماز کے بعد. اور اسی روایت میں اس کی تشریح کر دی وہ دیبار ہو، اور دیبار یہ کہیں آتی ہے بعد ان تفوتہ ہو، کہ وہ نماز پڑھنے آئے جب کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہو. تو نماز کے لیے آئے جب کہ جماعت کا وقت ختم ہو چکا ہو، یعنی جان بوجھ کے جماعت کو قضا کرے. تو ایسے شخص کی نماز میں وہ مقام حاصل نہیں ہوتا. قبول اصابت مراد ہے، اجابت مراد نہیں ہے. وَرَجُلٌ اعتبد محررہ، ایک شخص جس نے اپنے آزاد کردہ غلام کو دوبارہ غلام بنا لیا. اعتبد محررہ، اعتبد محررہ یعنی کسی شخص کو آزاد کیا تھا، اب اس شخص سے دوبارہ وہی خدمت لے رہا ہے جو غلاموں سے خدمت دی جاتی ہے. یعنی آپ نے اس کو آزاد کر دیا، امید دلا دی، اور اب وہ آزاد ہو گیا اور اب آپ اس کو آزاد چھوڑ نہیں رہے. تو یہ بھی وہی شخص ایسے شخص کی نماز بھی نہیں ہوگی. چنانچہ ان روایات سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بعض اعمال کا اثر ہماری نماز پر ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر پہلی بنیادی طور پر میں نے جو بات ذکر کی کہ بنیادی طور پہ میں جو بات ذکر کی وہ، ایک منٹ رکیے مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا. ہمارے بعض اعمال، ہمارے اعمال ہماری نماز پہ اثر ڈالتے ہیں اور ان کا اثر نماز کے اوپر ہوتا ہے. چنانچہ اعمال کے اثر کی وجہ سے نماز میں قبولیت اور عدم قبولیت کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ قبول دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قبول اصابت ہوتا ہے اور ایک قبول اجابت ہوتا ہے. اجابت کا مطلب ہے پاس، اور اصابت کا مطلب ہے پوزیشن، ہولڈر. ایک پاس ہو رہا ہے اور ایک پوزیشن ہولڈر. تو یہاں پر اصابت مراد ہے. لا يقبل اللہ منہم صلاۃ، اللہ ان کی نماز قبول نہیں کرتے. یعنی اصابت، قبولیت اصابت والی نہیں ہوتی، اجابت والی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ نہیں ہے نماز. تو پہلا آدمی جو کہ جس کے اعمال ایسے ہیں کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، یہ دیکھیں اعمال کی کوتاہی، اس کا مطلب ہے کہ نماز میں وہ مقام اور وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. دوسرا من تقدم قوما وهم له کارہون، پہلی بات
رجل اتی الصلاۃ دبارن، دیبارن آئے یعنی نماز فوت کر دیں، نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کے جماعت کو چھوڑ دیا، تو دیبارن یاتی ہے بعد ان تفوتہ، نماز کے بعد آیا تو پھر ظاہری بات ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ مقام و درجہ نہیں ملتا۔ اور رجل اعتبد محررہ، اپنے غلام کو آزاد کر دیا، پھر بھی آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہو، اس کو اپنے غلام بنایا ہوا ہے، تو بس ایسے بندے کی نماز بھی نہیں ہوتی، یہ بات یہاں پر واضح فرمائیں۔ باب امامت البر الفاجر، امامت بر اور فاجر، بر کہتے ہیں صالح کو اور فاجر کہتے ہیں گناہ کرنے والے، لیکن ایک ہوتا ہے فاسق اور ایک ہوتا ہے فاجر، سمجھیے گا ذرا۔ ایک ہے فاسق جو کہ گناہ کرتا ہے، فاسق وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یعنی موسیقار ہے، میوزیشین ہے، اور ڈرامہ ڈرامہ نگار ہے، اداکار ہے، اس کو فاجر کہتے ہیں، جو سرعام گناہ کریں۔ وہ خاتون جو سرعام بے پردہ نکلے وہ بھی فاجر ہے۔ وہ شخص جو کہ داڑھی مڈا کے باہر نکلے وہ بھی فاجر ہے، داڑھی منڈانے والا بھی فاجر ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ ہے کہ جو کھلم کھلا گناہ کرے اس کو فاجر کہتے ہیں، جو چھپ کے آگے پیچھے ہو کے گناہ کرے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے یہ روایت متفق علیہ ضعیف روایت ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں، سندن بھی ضعیف ہے، متنن بھی اس میں فقہا نے علماء نے اس میں اس روایت میں کلام کیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح ان العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة واجبة، صلاۃ مکتوبہ یعنی فرض نماز، واجبتن کا مطلب ہے جائز ہے، یہاں پر خلف کل مسلم، ہر مسلمان کے پیچھے جائز ہے، ہر مسلمان کے پیچھے جائز ہے، تو پھر کیا ہے، برن چاہے وہ نیک ہو، کان او فاجرن چاہے وہ بدکار ہو، چاہے وہ سرعام گناہ کرنے والا ہو، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ اگرچہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے اس کے پیچھے نماز جو ہے وہ جائز ہے۔ دیکھیے جمہور کا مسلک یہی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، نماز قبول اجابت کے ساتھ باہر صورت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس روایت کو لے کر بعض حضرات نے بہت تفصیل کی ہے، کچھ تفصیل میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ اس کو غور سے دیکھیں، بڑی اہم ہے اور سمجھنا چاہیے۔ فاجر، فاجر دو طرح کے ہوتے ہیں، من حیث الاعتقاد، کوئی شخص عقیدے کے اعتبار سے فاجر ہے، ٹھیک ہے، جیسے بدعتی ہے، کٹر بدعتی، من حیث الاعتقاد، اور دوسرا من حیث الافعال، اپنے اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ مولوی کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز، عوام الناس میں مشہور ہونے کے لیے تو یہ باتیں ہیں، مگر علمی اور فقہی بحث سے یہ نہیں ہے، بلکہ
یہ آج کی بات ہے ہی نہیں، یہ زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی، 1400 سال سے ایک مسئلہ ہے۔ آپ عوام الناس میں مشہور ہونے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جی میں بڑا محبت کا دائی ہوں اور میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں۔ آپ متفق علیہ مسائل کو، متفقون علیہ مسائل کو آپ اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، حدیث و قرآن کے اندر لکھے ہوئے مسائل کو آپ پاؤں تلے روند رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں، فاجر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک من حیث الاعتقاد فاجر ہے، جس کا عقیدہ ہی جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، جس کو اللہ کے علاوہ بتوں کے سامنے بھی جھکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، تو من حیث الاعتقاد ہے، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، من حیث الاعتقاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو قسم کے فاجر ہیں، آپ ذرا سمجھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاجر چاہے دو کسی بھی قسم کا ہو، چاہے یہ والا فاجر ہے اور چاہے یہ والا فاجر ہے، من حیث الاعتقاد فاجر ہے، یہ من حیث الاعمال فاجر ہے۔ بعض صورت اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے مسائل کا استنباط نہیں ہو سکتا، مسئلے کا استنباط اس سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز فاسد ہے، فاسق اعتقادی کے پیچھے نماز فاسد ہے، اور فاسق فاجر اعتقادی کے پیچھے نماز فاسد ہے، لیکن فاجر جو من حیث الاعمال ہے اس کے پیچھے نماز فاسد نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن حنفیہ، شافعیہ، یعنی ہمارا مسلک اور امام شافعی کا مسلک ہے کہ ان دونوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ایک روایت ہے جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمنکم ذو جرأت فی دینہ، ان حضرات کی دلیل ہے لا یؤمنکم ذو جرأت فی دینہ، تمہیں ہرگز امامت وہ نہ کرے جو دین میں جرأت کرتا ہے۔ لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، جیسے یہ روایت ضعیف ہے ایسے یہ روایت ضعیف ہے، دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ ضعیف کے مقابلے میں آ کے ختم ہو گئی، ہم اصول پہ جاتے ہیں۔ من صحت صلاتہ صحت امامتہ، یہ اصول ہے، جس کی نماز صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے، لہذا اس حدیث کے مطابق عمل ہوگا، کیونکہ جہاں پر چاہے ضعیف حدیث آ جائے وہاں پر ہم اپنا قیاس نہیں چلائیں گے، وہاں پر ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے۔ جائے گے کہ حدیث قیاس کے موافق آ رہی ہے کہ جس شخص کی اپنی نماز صحیح ہے اس کے خلف میں بھی نماز صحیح ہے، ان کے خلف میں بھی نماز صحیح ہے، چنانچہ جو روایت میں الصلاۃ المکتوبۃ واجبۃ جائز ہے، خلف کل مسلم برن کا نو فاجرن، چاہے بر ہے چاہے فاجر ہے، بہر صورت اس کی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے۔ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ وہ کبائر میں مبتلا ہے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ امام صالح ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ باب امامت الاعمى، نابینا کی امامت۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري وابو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن انس بن مالك عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مکتوم یؤم الناس وهو اعمى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بناتے تھے، نماز کے لیے نائب بناتے تھے، نماز کے لیے نائب مقرر کیا کرتے تھے نماز کے لیے عبداللہ بن مکتوم کو، یا الناس، وہ لوگوں کو امامت کروایا کرتے تھے، وہ اعمیٰ، حالانکہ وہ نابینا تھے۔
تو نابینا کی امامت جائز ہے اور نابینا کی امامت میں کوئی اشکال نہیں۔ شافعیہ کے نزدیک بصیر اور اعمیٰ کے مسئلے میں برابری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعمیٰ اگر نابینا ہے تو اگر اس میں یہ وصف ہے تو کہ وہ مبصرات میں مشغول نہیں ہوتا، یعنی جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ اس میں مشغول نہیں ہوتا، جبکہ بصیر میں دوسری صفت ہے کہ وہ نجاست دیکھ کر اس سے اچھی طریقے سے بچ سکتا ہے۔ اعمیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امامت بصیر کی افضل ہے، اور امام اعمیٰ کی امامت سے بصیر کی امامت افضل ہے، کہ بصیر جس قدر اجتناب عن النجاست کر سکتا ہے، استقبال قبلہ کر سکتا ہے، اس قدر اعمیٰ نہیں کر سکتا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امامت اعمیٰ ہمارے یہاں اس وقت اچھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، جب کوئی ایسا بصیر موجود ہو جو علم میں اعمیٰ سے زائد ہو یا اس سے برابر ہو، ورنہ اس کے برخلاف جو ابو اسحاق مروزی ہے اور امام غزالی، وہ فرماتے ہیں کہ امامت اعمیٰ افضل ہے امامت بصیر سے، اس لیے کہ اعمیٰ کی نماز اقرب الی الخشوع ہوتی ہے بنسبت بصیر کے، وہ مبصرات میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ غزل میں لکھا ہے، منہل کے اندر لکھا ہے حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ سبق ہمارا یہیں تک ہے، کوئی سوال ہو کرنا ہو وہ کر لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔